اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ آپ کے دل میں ایک موم بتی ہے، جلنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کی روح میں ایک باطل ہے، بھرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقعت۔ خدا کی مخلوق پر رحم کرنے سے دنیا اور آخرت میں سرفرازی حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پوری زندگی رینگنے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی، لیکن تو ابھی تک ویسا کا ویسا کالا ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اگر تو بیکار ہے، پتھر ہے، تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی دیکھ۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خوشی میں زندہ رہو۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کر۔ جو دیدار خداوندی سے بہراور ہو گیا، یہ دنیا اس کی نظر میں مردار ہو گئی۔ بیٹا کوشش میں لگا رہے مرتے دم تک، کوئی وقت ضرور آئے گا کہ عنایت خداوندی ہمراز ہوں گی۔ ہستی کا آئینہ فنا ہے، فنا اختیار کر تاکہ تو ہستی کو دیکھ لے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگیں گی۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو، یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ جب آپ کوئی کام روح کی گہرائیوں سے کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم و جاں میں لطف و راحت کا ایک رواں دریا محسوس کرتے ہیں۔ جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کرتا ہے۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ اگر تو غرور کو اپنے سر سے نہیں نکالے گا تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال سے عبرت حاصل کریں گے۔ صبر خوشی کی چابی ہے۔ کھانے کے ایک لقمے میں ایک بال یا ریت کا ذرہ آ جائے تو پورا نوالا پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر تمہاری روح کیسے آلودہ غذا برداشت کر سکتی ہے؟ لازوال خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اپنی ہوشیاری بیچ ڈالو اور کم فہمی خرید لو۔
خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔